وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تُعْدِ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. جوڑ لو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اسی کی رضا چاہتے ہیں. لَا تُعْدِ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں سے نہ ہٹا. ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے. اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس جب آپ کے غلام بیٹھا کرتے تھے، وہ سردار آتے، انہوں نے درخواست کی کہ جب ہم آتے تو ان کو اٹھا دیا کرو، ہمیں ان سے بدبو آتی ہے، یہ غریب، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو ہمارے اسٹینڈرڈ کے لائق نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، اور آپ نے فرمایا صحابہ جب یہ آئیں تو آپ تھوڑے سائڈ پہ ہو جائے گا. تو رب نے وہی بھیجی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. محبوب جوڑ لو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ایسی ہے کہ ہم اس ہستی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو صبح و شام نہ صرف اس ہستی کو یاد کرتی ہے بلکہ اس کے محبوب کے لائے ہوئے دین کی خدمت پہ بھی مشغول ہے. زبانی کلامی نہیں، تحریری انداز میں بھی عملی طور پہ بھی موجود ہے، اور ساری زندگی اسی مشن میں گزر گئی کہ لوگوں کو اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑ دیا. ہم تو مسلکی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں. یہ میری خوش بختی کہ اللہ کے فضل سے وہاں کچھ دن رہنے کا موقع ملا. وہ کہتے ہیں نسبت بڑی چیز ہے جہانے تگ و دو میں، باقی کچھ نہیں، اس جگہ کی نسبت حاصل ہے. ان لوگوں کی سنگت میں رہا، یہی میری شاید بخشش کا ذریعہ بنا. تو حضور شیخ علیہ السلام نے جو مشن دیا، حضور کی جو محبت دی، اللہ پاک ان پہ شفقت رحمتیں فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کے کام میں برکتیں دے. جس مشن کو لے کر وہ چل رہے ہیں، ان کا مشن یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے محبوب کے ساتھ جوڑ دیا. وہ علماء کا ایک شعر تھا نا، کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کی روح سے، اس کے جسم سے روح محمد نکال دو. یہ جو حضور کی محبت ہے اس کو نکال دو، اس کے بعد یہ مسلمان کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک یہودی کا بھی واقعہ ہے کہ وہ ریسرچ کر رہا تھا مسلمانوں پر، تو کسی کے پاس بیٹھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ریسرچ کر رہے ہو؟ وہ بولتا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں مسلمانوں کی ذات پہ کہ کچھ بھی کر دو، ان کی مسجدیں جلا دو یہ برداشت کر جائیں گے، ان کے گھر جلا دو یہ برداشت کر دیں گے، ان کے بچوں کو ذبح کر دو یہ برداشت کریں گے، فقط ایک حضور کی ذات پہ آ جائے نا بات، کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. یا کسی ملک کا بھی مسلمان ہر چیز برداشت کرے، حضور کی ذات کچھ برداشت نہیں کرے. ہماری خوش نصیبی کہ ان کی سنگت میں آ کے حضور کے ساتھ عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اصل چیز یہی ہے. اور یہ رب کی سنت ہے کہ لوگوں کو اپنے اس کے محبوب کی محبت دلانا، یہ رب کی سنت ہے. کس انداز میں بات کریں یہ رب سکھاتا ہے، یہ رب نہیں سکھاتا. کہ میرے محبوب کو یہ گوارا نہیں کہ صحابہ جب آپ ان کی دعوت پہ آتے ہیں نا، آپ کی باتوں میں مشغول ہونا، میرے محبوب کا بسانے زیادہ بیٹھا نہ کرو، کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ. میرے محبوب شرم محسوس کرتے ہیں، آج محسوس کرتے ہیں، مجھے کوئی شرم نہیں تمہیں کہنے. اور جس کو دعوت نہیں پہلے وہ آئے، کس انداز میں بلانا ہے، کون سے لفظ کا انتخاب کرنا ہے، یہ رب سکھا رہا. قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر اس کے محبوب سے پہلے کر دے رب کو وہ بھی گوارا نہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور یہ بعض دفعہ سوال کرنے والے کرتے ہیں نا کہ یہ خوشی کیوں مناتے ہیں، یہ رب کا حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ جب تمہیں نعمتیں عطا کی جائیں تو اس کا ذکر کیا کرو. اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تر القادری کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے. علمی لحاظ ہو، تعلیمی میدان ہو، چاہے مذہبی ہو یا دوسرا ہو، سیاسی ہو یا کوئی معاشرتی معاملہ ہو، اخلاقی تربیت ہو، ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ نہیں ہے. اور جس کے مخالف نہ ہو وہ بندے ہی نہیں. اگر ان کی مخالفت کی وجہ سے، ہم کسی کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے، کسی کی مخالفت کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑتے. ہم فقط اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب سے محبت، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے محبوب کے لیے وقف کیا ہو.
अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मोहब्बत को कायम व दायम रखे और इस संगत को कायम रखे। हमारा मकसद फ़कत सियासी नहीं है, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लाना भी। गलतियां हर एक से होती हैं, सही बात। वो कहते हैं कि दो ही सूरतें, या तो आप फरिश्ता हो या तो आप नबी हो, फिर गुनाह से बच जाएंगे। किसी को गुनाह की वजह से दीन से अलग नहीं कर देना। आखिरी बात करके ज़्यादा चाहूँगा, आका करीम के एक सहाबी गुनाह कबीरा करते हैं, गुनाह कबीरा करते हैं, सजा मिलती है, फिर करते हैं, फिर सजा मिलती है। तीसरी दफा जब हुआ तो साहबा ने पे लानत भेजे थे कि कैसा आदमी है कि बार बार सजा मिलती है फिर करते हैं। अल्लाह के मतलब खबरदार, इस पे लानत ना भेजो, ये अल्लाह उसके मोहब्बत करते हैं। ये नहीं है कि बंदा किसी से मोहब्बत करे बोले पहले तू नेक हो फिर मोहब्बत करे, मोहब्बत एक और मामला है। क्या बात। अल्लाह पाक हमारे दिलों में अल्लाह के महबूब और उनके जो प्यारे हैं उनकी मोहब्बत कायम रखे।